السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں تختی نمبر 9 مشق حرکات۔ آپ مفردات کے بعد مرکب الفاظ کو پڑھا۔ اصل میں قرآن میں الفاظ مرکبات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے مرکبات کے بعد ان پر حرکات کی وجہ سے ان کو آپس میں ملایا جاتا ہے۔ تو اب وہ پہلے حرکات بتائیں کہ زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے۔ اس کے بعد پھر ان کو ڈبل کر کے بتایا کہ اگر دو زبر، دو زیر، دو پیش ہو جائیں تو جن کو تنوین بھی کہتے ہیں وہ بتائیں۔ پھر ان کے بعد ہر حرف پر علیحدہ حروف پر حرکات لائی، جیسے آبادا والی مشق تھی، حمزہ زبر آ، با زبر با، دال زبر دا۔ اب اس کے بعد پھر ان حرکات میں اگر کھڑی زبر آ جائے، کھڑی زیر یا الٹا پیش آ جائے، ان کو بتائیں۔ پھر اس کے بعد جو مشق تھی اس میں حروف مدہ اور حروف لین تھے، جو ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھا۔ اب اس مشق میں ان تمام کو جمع کر کے ان تمام کو پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے۔ اب یہ یاد رکھیں، حروف مدہ اس وقت بھی کہا تھا کہ حروف مدہ ان کو ایک الف جتنا لمبا کیا جاتا ہے، اور ان حروف پر مد بھی ہوتی ہے، جو مد اصلی اور مد فرعی بتائی تھی۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ ہو تو وہاں مد ہمیشہ 4 الف جتنی ہوگی۔ اب پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ حمزہ اسی کلمہ کے ساتھ متصل ہے تو اس صورت میں مد واجب ہو جائے گی، یعنی مد کو کرنا واجب ہے۔ جیسے اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں، اب یہ جیم الف مد زبر جا، اب آ گیا حمزہ، اور حمزہ کا تعلق اسی لفظ کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، دوسرے کے ساتھ نہیں۔ تو اب یہاں پہ جو مد ہوگی یہ مد واجب ہے، یعنی یہاں پہ مد کرنا واجب ضروری ہے۔ اور اگر وہ حمزہ اس کلمے کے ساتھ تعلق نہ رکھے بلکہ اگلے کلمے کے شروع میں ہو تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں، وہاں پہ مد کرنا جائز ہوتا ہے، واجب نہیں۔ جیسے سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ، انا یہ کیا ہے؟ الگ لفظ ہے، انزلنا وہ علیحدہ ہے، لیکن انا کے بعد انزلنا کا حمزہ انا کے بعد آ گیا، لیکن اس کلمے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، تو اس کو کہیں گے مد منفصل۔ منفصل کہتے ہیں جن میں آپس میں جدائی ہو، ایک کلمے میں ملے ہوئے نہ ہو۔ اب آگے اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون ہو تو سکون، جیسے میں نے کہا جزم کا دوسرا نام سکون بھی ہے، تو وہاں بھی مد ہوگی۔ اگر سکون پہلے ہی سے ہو تو اس کو مد لازم کہتے ہیں، اور اس کی مقدار پھر 5 الف جتنی ہو جائے گی، جیسے آل آن، آل آن۔ یہ تو یہاں پہ آل حمزہ کے بعد حمزہ کھڑی زبر ہے تو وہی حمزہ کھڑی زبر کا وہی معنی بن جاتا ہے جیسے حمزہ الف زبر آ ہوتا ہے۔ تو اب اس کے بعد لام ہے اور لام پر جزم یعنی سکون آ گیا، اور یہ سکون کیا ہے؟ پہلے سے موجود ہے اس حرف لفظ کے اندر، تو
اس مد کو مد لازم کہیں گے اور اس کی مقدار 5 الف کے مقابلے میں ہوگی. اور ایک سکون آتا ہے وقف کی وجہ سے، یعنی پہلے سے سکون نہیں تھا بلکہ ہم نے وہاں پہ جا کے وقف کیا، اس حرف پہ وقف ہوا تو اس حرف پہ وقف کی وجہ سے اس کو ساکن پڑھا گیا، اس پر جو حرکت ہوتی ہے وہ نہیں پڑھی جاتی، وہ انشاءاللہ آگے میں سبق میں آپ کو بتاؤں گا. تو اب اس کی مقدار، اس کو مد عارضی کہیں گے اور اس کی مقدار 3 الف کے برابر ہوگی. اور یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو اس را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اگر زیر ہو تو وہ را باریک پڑھی جاتی ہے. اب شروع کرتے ہیں اس رب بابرکت کے نام سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آم، نون زبر نا، آمن. حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، آوا. اب جو حروف جیسے الف یا لکھا جاتا ہے اور ان پر کوئی حرکت نہیں ہوتی تو ان کو پڑھا نہیں جائے گا، صرف لکھا جائے گا. حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، آوا. حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی، آنی. یا زبر یا، آنیہ. تا دو زیر تن، آنیتن. حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ایلا. فا زیر فی، ایلافی. حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، این. با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی. جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، جا. اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ مد اس کے لیے آیا، یہ لکھا گیا کہ حروف مدہ تھا، الف ساکن سے پہلے زبر تھا. اب اس کے بعد میں نے کہا اگر حمزہ آ جائے تو وہاں پہ مد ہوگی. اب یہاں پہ دیکھ رہے آپ حمزہ آ گیا تو یہاں پہ مد. جیم الف کھڑی زیر جی، حمزہ زبر ا، جی ا. اب یہاں پہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا تو یہاں پہ مد ہو. جیم واو پیش جو، عین دو زیر عین، جو عین. اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ واو ساکن سے پہلے جیم ہے اور اس پر پیش آ گئی. تو میں نے کہا تھا واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ حروف مدہ ہے. اب یہ حروف مدہ، اب یہ جو عین اس کو پڑھنا ہے، جو عین. لیکن اب یہاں پہ اگر وقف کرنا پڑ جائے، جیسے سورۃ القریش میں الذی اطعمہم من جوع. اب یہاں پہ جب وقف کرنا ہے تو وقف کی وجہ سے یہاں پہ اب عین دو زیر عین، جو صرف عین کی آواز آئے گی، عین کے اوپر جو حرکتیں ہیں وہ نہیں پڑی جائے گی. تو اس صورت میں بھی یہاں پہ مد ہوگا. جیسے میں نے پہلے کہا تھا یہاں پہ کون سی مد ہے، اس کو وقف کی وجہ سے آ جائے اس کو مد عارضی کہتے ہیں. یعنی اب وقف کی وجہ سے لاحق ہوئی یا عارضی طور پر. اگر وقف نہ ہوتا تو جیسے اب ہم جو عین پڑھیں تو یہاں پہ مد نہیں ہوگی، لیکن جب وقف کریں گے
تو پھر اس کو جو آگے خا زبر خو اور بہت ساکن سے پہلے حرف پر زبر آ جائے تو یہ حروف لین ہے. تو جو حروف مدہ کی بات ہے وہی ای پہ بھی ہے. خا زبر خو فادو زیر فن خوفن. اب یہاں پہ بھی اگر ہم نے وقف کیا تو خوف اس کو بھی مد عارضی دیں گے اور مد عارضی یہاں پہ پڑی جائے گی. خوف خایا زبر خی رادو پیشرن خیرن. اب یہاں پہ بھی اگر ہم وقف کریں تو یہ حروف لین آ گیا. تو اب یہاں پہ بھی خیر پھر اس کو مد عارضی دیں گے. دال کھڑی زبر دا واو الٹا پیش وو داوو دال پیش دو داوود. ذال کھڑی زبر دا لام زیر لی ذالی کاف زبر کا ذالک را زبر را ضاد واو پیش زو رضو شین الف مد زبر شا. کیونکہ حروف مدہ کے بعد آگے حمزہ آ گیا تو اس کے لیے یہاں پہ مد لکھی ہوئی بھی ہے تو اس کے لیے مد کریں. اگر مد لکھی نہ بھی ہو تو حروف قاعدہ آپ یاد رکھیں حروف مدہ کے بعد آگے حمزہ متصل آ جائے تو وہاں پہ مد ہوتی. تو آسانی کے لیے یہاں لکھ دی گئی ہے اور قرآن میں بھی انشاءاللہ آپ مقامات پہ لکھی ہوگی تو اس کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں پہ لکھی ہے مد وہاں پہ کرنی ہے. لیکن اگر نہیں بھی لکھی تو قاعدہ وہی اپنی اصل کے مطابق ہے کہ جہاں پہ بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو وہاں پہ مد ہوگی. شین الف مد زبر شا حمزہ زبر ا شا. آگے یہ تختی لمبی ہے تو آج قاعدے بیان ہو گئے تو سبق کلاس پھر لمبی ہو جائے گی. اس کے لیے آج کلاس یہیں تک کریں گے اور انشاءاللہ العزیز یہ قاعدہ یہی ہے. اس کا نیکسٹ اسی سبق کا نیکسٹ حصہ جو ہے اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. تو اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول اور منظور فرمائے اور جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیجیے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.